بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ملتان کی ایک مسجد میں سب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب نے نمازیوں کو دعا کے بعد مخاطب کیا، حضرات آج سرسہا سے ایک صاحب یہاں تشریف لائے ہیں۔ وہ کوئی واعظ نہیں ہے لیکن اپنی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کو سنا کر انہیں غفلت سے بیدار کرنے کی اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا وقت نکال کر ان کی بات سن لیجیے۔ امام صاحب کے لہجے میں کچھ ایسا اثر تھا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا اور سب لوگ ان صاحب کی طرف متوجہ ہو گئے۔ امام صاحب کی جگہ ممبر پر آ کھڑے ہوئے۔ بظاہر اس شخص میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نہ تھی۔ دیہاتی لباس میں ملبوس وہ ایک عام سا انسان تھا۔ اس کا عام سا حلیہ دیکھ کر چند احباب لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، لیکن جب اس نے بات شروع کی تو مجمع میں سکوت طاری ہو گیا۔ اس کی آواز میں کوئی ایسی پراسراریت تھی کہ جب وہ بولتا تو ہوا بھی تھمی تھمی سی محسوس ہوتی۔ چند ہی ثانیے میں سب کو احساس ہو گیا کہ نہ وہ ایک عام انسان تھا اور نہ یہ واقعہ معمولی تھا۔ جب وہ سناتے جا رہا تھا اس شخص کی آواز گویا کسی گہرے کنویں سے ابھرتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ساتھیوں میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں ہے، مجھ پر بیتنے والا ایک حرف بحرف سچا واقعہ ہے۔ 10 سال ہو گئے میں زندہ لاش بن کر اس قصے کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے دہراتا ہوں، اور دنیا کی دکھاوے والی زندگی پر اپنی وہ جائے پناہ قربان نہ کرے۔ اتنا کہہ کر وہ ایک پل کے لیے رکا اور پھر اصل واقعہ سنانے لگا۔ میں ضلع حصار کے ایک دیہات کا رہائشی ہوں اور یہ واقعہ اس علاقے کے جنگل میں میرے ساتھ پیش آیا۔ میں گاؤں والوں کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ یہ ہمارا آبائی پیشہ ہے جہاں اسے تا قیامت ابدی نیند سونا ہے۔ درخت کے نیچے چادر بچھا کر لیٹ گیا اور بھیڑ بکریوں کی نگرانی کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فضا میں کسی ہاتھی کے چنگاڑ گونجی۔ آس پاس درخت تو بے شمار تھے لیکن کوئی بھی اتنا مضبوط نہ تھا کہ ہاتھی کی ٹکر سہ سکتا۔ میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ جاؤں تو کہاں۔ میرے ذہن اسی شش و پنج میں شکار تھا کہ دفتن زمین میں تھرتھراہٹ اٹھی، جیسے زلزلہ سا آ گیا ہو۔ میرے رہے سے اوسان بھی خطا ہو گئے اور میں ایک انجانی سمت میں بھاگ کھڑا ہوا کہ پیچھے سے ہاتھی کی وزنی قدموں کی آواز کو اپنے تعاقب میں پایا۔ میں سمت بدل کر بھاگتا رہا، لیکن بھلا ایک پاگل ہاتھی کی رفتار کا مقابلہ کیوں کیا جا سکتا تھا؟ سیاہ افریت موت بن کر کسی لمحے میرے سر پر پہنچ کر میرا کچومر نکال سکتا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک وہ گنبد نما عمارت و پرانے ہی تھی۔ اندر بامشکل اتنی ہی جگہ تھی کہ میں ایک طرف کو کھسک کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ ایک پل میں میرا رخ اس جانب ہو چکا تھا۔ کھڑکی نما جگہ اتنی چھوٹی تھی کہ ہاتھی کوشش کے باوجود اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں آندھی اور طوفان کی طرح اس اکلوتے کمرے میں جا گھسا۔ وسط میں پختہ قبر تھی کہ عین اوپر چھت پر ایک آہنی زنجیر لٹک رہی تھی۔ قبر پر کھڑا ہونا مجھے گوارا نہ تھا۔ ہاتھی بھی چند لمحوں کی تاخیر سے میرے سر پر پہنچ گیا۔ خدا شکر کا مقام تھا کہ وہ گنبد نما عمارت مضبوط پتھر کی تھی، ورنہ ہاتھی ایک ہی ٹکر میں اسے زمین بوس کر ڈالتا۔ جب کھڑکی سے اندر داخل نہ ہو سکا تو ہاتھی نے اپنی سونڈ اندر داخل کی، مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پاگل ہاتھی میری جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ ایک آدھ بار سونڈ کسی ظالم چبک کی طرح میرے وجود سے ٹکرائی اور میں اندر تک ہل کر رہ گیا۔ اگر ایک بار مزید وہ اس طرح مجھے لگتی تو قریب تھا کہ میں غش کھا کر گر پڑتا۔ اگلے ہی لمحے ایک عجیب بات ہوئی، مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ قبر کے اندر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی تکلیف سے گلا پھاڑ کر چیخ رہا ہو۔ میں نے عذاب قبر کے کئی واقعات سن رکھے تھے لیکن اپنے کانوں سے ایسی چیخیں پہلی بار سن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرے اوسان جواب دے جاتے، قبر کے سرانے ایک شگاف تھا۔ قبر کے سرانے ایک شگاف نما مقام سے ایک غیر معمولی جسامت کا سیاہ بچھو نکلا اور دیوار پر سے ہو کر میری جانب رگنے لگا۔
جو ہی بچھو قبر سے نکلا چیخوں کا سلسلہ بھی موقف ہو گیا۔ کوئی دوسرا انسان میری اس وقت کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک طرف پاگل ہاتھی، دوسری طرف قبر کا بچھو اور نیچے عذاب قبر سے تڑپتا نامعلوم وجود۔ خدا جانے میرے قدموں تلے کیا معاملہ چل رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب کچھ نہ سوچا تو چھت سے لٹکتی زنجیر کو تھام کر فضا میں جھول گیا۔ اپنا وجود اس حد تک سمیٹ لیا کہ سونڈ اور بچھو دونوں کی زد سے دور ہو جاؤں۔ اب میں قبر کے عین اوپر فضا میں معلق تھا۔ جیسے ہاتھی کی سونڈ چکر کاٹ کر دیوار سے ٹکرائی، سیاہ بچھو اس کی زد میں آ گیا۔ معلوم نہیں بچھو کا کیا بنا، لیکن اگلے ہی لمحے ہاتھی بے دم ہو کر زمین پر آ گرا۔ شاید وہ سونڈ لگتے ہی گر کر واپس قبر میں جا گھسا تھا اور ہاتھی اس کی زہر کی تاب نہ لا کر جان سے ہاتھ دھو چکا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ ہاتھی مر چکے اور اب نہیں اٹھے گا تو زنجیر چھوڑ کر نیچے اترا۔ جو ہی میں نے کھڑکی نما راستے سے باہر نکلنا چاہا تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ہاتھی یوں آڑا ترچھا پڑا ہے۔ اس کے لیے مردہ ہاتھی کے وجود سے دم جما کر گزرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ہاتھی کا دیو بیکل وجود اس قدر ہیبت ناک تھا کہ اس کی موت کے یقین ہو جانے کے باوجود اس کے اوپر پاؤں رکھنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ چاروں ناچار میں نے ہمت کر کے اس پر پاؤں رکھا اور آگے جانے کے لیے دبا ڈالا ہی تھا کہ میرا پاؤں اس کے وجود میں یوں اتر گیا جیسے گوشت پیوست کے بجائے ہاتھی کی وجود موم سے بنا ہوا ہے۔ اگلے ہی لمحے میں اپنا پاؤں گھسیٹ کر ایک ہی جست میں اس طرح ہاتھی کو پار کر گیا کہ میرا دوسرا قدم اس کے وجود سے مس بھی نہ ہوا تھا۔ تمام تر خوف کے باوجود میں اس مقام سے دور جانا چاہتا تھا۔ ایک لمحے مجھ پر جو قیامت بیتی وہ قیامت تک کے لیے مجھے نمونہ عبرت بنا گئی۔ میں آج بھی اپنی ٹانگ پر نظر ڈالتا ہوں تو وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے تازہ ہو جاتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی دائیں ٹانگ سے دھوتی کا پلو اوپر کو سرکایا اور دیکھنے والوں کی بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ گھٹنے سے ٹخنوں تک کا گوشت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سیاہی مال ہڈی کے نام پر اس کی بوسیدہ ٹانگ سب کے سامنے تھی۔ پاؤں کا باقی حصہ شاید جوتے نے ڈھانپ رکھا تھا۔ گھٹنے سے نیچے پیپ کا ابھار بھی صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ قبر کے اس بچھو میں اتنا زہر تھا کہ ہاتھی کو اسے چھو جانا ہی نہ صرف ہاتھی کا وجود پانی پانی کر گیا بلکہ اسے چراہے کی ٹانگ کو بھی دوسروں کے لیے درس عبرت بنا گیا۔ خدا جانے صاحب قبر کو قیامت تک ابھی کتنا عذاب جھیلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے بچائے، آمین۔
اچانک وہ گنبد نما عمارت ویرانے میں میرے سامنے آ گئی، جیسے زمین سے اگ گئی ہو۔ بظاہر وہ مندر یا کسی مزار نما عمارت کا گنبد تھا۔ داخلے کے لیے ایک ہی چھوٹی سی کھڑکی تھی۔
میں وہ غیر معمولی چنگاڑ سن کر برقی سرحد سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس علاقے میں ہاتھی کا کیا کام؟ پھر آواز سے لگتا تھا کہ وہ کوئی جنگلی یا پھر پاگل ہاتھی ہے۔ بھیڑ بکریاں سہم کر ایک خاردار جھاڑی کے عقب میں جمع ہوئیں۔
اس کا عام سا حلیہ دیکھ کر چند احباب لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، لیکن جب اس نے بات شروع کی تو مجمع میں سکوت طاری ہو گیا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमान